अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। क्या हाल चाल है आपके माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, हंसते मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और कोशिश करें जी आपकी वजह से कोई परेशान ना हो। काफ़ी दिन हो गए, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ख़राब है, जिसकी वजह से बार बार गले को ठीक करना पड़ता है। और कुछ ना इन्फेक्शन भी हो गया गले में। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, गैलरी में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, वही पोस्ट करी जा रही हूँ मैं। लेकिन गले में थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज तो वीडियो बना के रहूँगी मैं। तो आज बगैर टाइम ज़ाया किए जो टॉपिक है वो ये है, ये बूढ़ा कौन है। मतलब कि एक बूढ़े के मतलब ये वीडियो है, और वो बूढ़ा कौन है आपको भी अभी वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेहरबानी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी डेली न्यू वीडियो जो है वो मिलती रहा करे। ये एक बूढ़े आदमी की कहानी है, गौर से सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को लेकर ना कश्ती में बैठे थे। मतलब वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने जो लोग थे उनके कबीले के, उनको कश्ती में बिठाया, और हर एक का ना उन्होंने जोड़ा जोड़ा बनाया हुआ था। जैसे एक मर्द एक औरत थी, और उनके बच्चे होंगे साथ। ऐसे ही सबके जोड़े थे, जैसे कि जानवर है उनको भी ऐसे ही जोड़े जोड़ों की सूरतों में उन्होंने कश्ती में यानी कि बिठाया था। और वो यहाँ से मूव होने लगे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है ना, सिंगल बैठा हुआ एक साइड पे। बूढ़ा इंसान है जो काफी ज़ईफ आदमी है। अब लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे, और लोगों ने बड़ा तजस्सुस भी किया कि ये बूढ़ा बंदा कौन है, हमने पहले कभी नहीं देखा, ना अपने कबीले में देखा, ना हमें कहीं नजर आया, ये कौन है। सब लोग उसके पास गए हैं, उसे जाके पूछा कि तुम कौन हो। ये सवाल पूछा कि तुम कौन हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब लोग जो थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ गए। उन्हें फरमाया कि वो एक बूढ़ा इंसान बैठा है, इससे पहले हमने उसे कभी नहीं देखा, और ना हम में से कोई इसे जानता है, या हमारे रिश्तेदारों में से कोई है, ना हमारे जाने वालों में से कोई है। तो आप पता करें कि वो बंदा, वो जो बूढ़ा आदमी है वो कौन है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस बूढ़े आदमी के पास गए और जाके उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बड़े रिलैक्स होके जवाब दिया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, मैं शैतान हूँ। तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम इतने बदमाश हो कि तुम मेरी कश्ती में भी आके बैठ गए। इस पर फिर ना जो शैतान था वो घबरा गया, और उसने कहा कि आप मुझे जाने दो और मुझे माफ कर दो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे अपने वो गुर बताओ जिससे तुम इंसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो। तो शैतान ने कहा कि अगर मैं आपको अपने वो गुर बता दूंगा जिससे मैं इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ और तकलीफ पहुंचाता हूँ, तो क्या आप मुझे जाने देंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अगर तुम हमें अपने वो दो दो जो जितने भी हैं गुर बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस पर शैतान ने कहा कि वो जो दो चीजें हैं ना जिसकी वजह से मैं इंसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता हूँ, उसमें से है एक हसद और दूसरा है हिर्स। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इंसानों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाता हूँ और उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, हसद और हिर्स का आप लोगों को भी आइडिया होगा कि ये क्या बला है और क्या चीज़ है। और ये वो बीमारी है जो एक दफ़ा इंसान को लग जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो मरने से पहले तक उसकी ख़त्म होती है। ये हसद और हिर्स ऐसी बीमारी है, किसी भी इंसान को लग जाता है, कि मैं अपना कह रही हूँ, मुझे लग जाए, आपको लग जाए, जिसको भी लग जाए। ये ऐसी बीमारी है कि ये जब तक इंसान मर नहीं जाता उसकी ख़त्म नहीं होती। ये इतना लाइलाज मर्ज है। लेकिन एक इसका हल भी है कि इंसान अपने दिल को बदल ले। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने हल रखा है, ये नहीं है कि इसका कोई हल नहीं है। हर चीज़ का एक हल है। अगर आपको किसी को देख के हसद
ہو رہی ہے، آپ کو جیلسی ہو رہی ہے کہ وہ اس طرح کھا رہا ہے، میرے پاس اتنا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ حسد کر رہے ہو. آپ اللہ کی جو تقسیم ہے اس میں آپ حسد پیدا کر رہے ہو، اس میں آپ مطلب کہ ایک وہ چیز دکھا رہے ہو کہ جو نہیں ہونی چاہیے. آپ راضی نہیں ہو، یہ چیز دکھا رہے ہو. آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا، مجھے اتنا نہیں دیا. اللہ پاک اس کو 2 روٹی دے رہا، مجھے ایک کیوں دے رہا. اللہ پاک اسے 1 روٹی دے رہا، مجھے آدھی کیوں دے رہا ہے. اللہ پاک نے اس کو ایسا گھر دیا ہے، ایسا کاروبار دیا ہے، اتنا پیسہ دیا ہے، مجھے تو نہیں دیا. تو یہ ہو جاتی ہے حسد. حسد یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو ہنستا دیکھ رہے ہو، آپ کہتے ہو یہ بندہ ہنس کیوں رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ہنسی آتی. یہ بھی حسد میں آ جاتا ہے کہ آپ ایک بندے کو خوش دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد آپ کو جیلسی ہو رہی ہے اس سے، ہنسی جا رہا ہے ہنسی جا رہا ہے، مجھے ہنسی نہیں آتی. دوسری بات ہوتی ہے ہرس. ہرس ایسی چیز ہے جس سے انسان لالچ میں آتا ہے. اسے ہوتا ہے کہ میں وہ بھی اکٹھا کر لوں، وہ بھی لے لوں، اس کا بھی چھین لوں، فلاں کا بھی چھین لوں، اپنی تجوریاں بھر لوں، اپنے آپ کو مالا مال کر لوں کہ میرے پاس دنیا کی ہر طاقت ہو، سوائے اس کے اس چیز کے کہ اس کا لالچ کوئی ختم کر سکے. وہ اپنے آپ کو اتنے لیول تک لے جاتا ہے. یہ ہرس میں آ جاتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ بے شک میں اپنے حسد کی وجہ سے، حسد جو کرتا تھا میں، اس کی وجہ سے مجھے اللہ پاک نے ایسا کیا. اور کہا کہ حضرت آدم کو بے شک ہرس کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت میں سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. تو یہ 2 معاملے اس نے بتائے. اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ یہ 2 ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر میں کسی کو لگا دیتا ہوں نا تو اس کا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے واپس باہر نکلتا ہے. اس پر حضرت نوح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور ہے. کیا میں ان کو حسد پہ لگاؤں گا تو یہ لگیں گے، میں ان کو جیلسی پہ لگاؤں گا تو یہ لگیں گے، میں ان کو ہرس پہ لگاؤں گا تو یہ لگیں گے، یہ تو میرا کہنا مانیں گے. اور اکثر ہوتا ہے کہ ہم مانتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم بار بار مانتے ہیں. ہمیں کچھ اچھا نظر آ جائے تو ہم اپنے برے پہ، ہم اپنے نارمل پہ اس کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. اپنے آپ کو کہتے کہ نہیں ہے، میں بس ٹھیک ہوں. اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو بالکل اپنی عطا کے مطابق صحیح بنایا ہے، ٹھیک. اور اگر اللہ پاک کسی کو زیادہ دے رہا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہے، اس کے لیے بہتری ہے. وہ اللہ پاک زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، کم دے کے بھی آزماتا ہے، لیکن وہ آزماتا ہے. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر کسی کو بہت زیادہ دے رہا ہوں تو اس کی ساری آزمائش ختم ہے. اصل آزمائش مجھے لگتا ہے کہ اسی بندے کی بندی کی ہے کہ اللہ پاک نے جس کو بہت زیادہ عطا کیا ہے. اللہ پاک دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کیسے لگاتا ہے اس کو، کیسے خرچ کرتا ہے، کہاں استعمال کرتا ہے، اچھے کاموں میں لگاتا ہے، برے کاموں میں لگاتا ہے، کہاں لگاتا ہے. تو یہ چیزیں ہرس ہوتی ہے جو اس میں بھی ہمیں یہ ہوتا ہے، ہم ایک چیز لے لیتے ہیں، اب ہمیں ہوتا ہے اس سے اچھی لوں گی، میں اسے اچھا لوں گا، اسے اچھا پہنوں گا. یہ ہوتی ہے ہرس انسان کی. ایک وہ ہماری ذہنیت ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ہمیں اگر کپڑا مل گیا نا، ہم کہتے ہیں ہمارا جسم کور ہو گیا نا، اللہ پاک تیرا شکر ہے، ہمارا جسم تو کور ہے نا. اور ہمیں چھت مل گئی تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ پاک، آپ نے ہمیں چھت تو دی ہے نا. اور جب ہمیں چھت مل جاتی ہے ہم محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم اس پہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو شکر ہے کہ ہم 4 دیواری میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں پردوں میں رکھا ہوا ہے اور کوئی غیر مرد، کوئی بھی ہم کو پریشان نہیں کر سکتا، آپ نے ہمیں 4 دیواری میں محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس ہرس میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے بھی لیکن ہمیں اس سے بڑا مل جائے، ہمارے پاس ایک سوٹ ہے بھی تو اب اس سے بہتر مل جائے، ہمارے پاس ایک جوتا ہے بھی تو اب اس سے بہتر مل جائے. ہم اسی امید پہ رہتے ہیں کہ ہمیں اس سے اچھا مل جائے، اور جو ہم لے چکے ہوتے ہیں اس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور اسی چیز کو ہم دہراتے رہتے ہیں، اور یہی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے جیلسی میں بھی آ جاتی ہیں، لالچ میں بھی آ جاتی ہیں. بے شک انہی چیزوں کو اللہ پاک نے ہمارے لیے مسلط کر دیا ہوا ہے کہ انہی چیزوں کو دے کے اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے. وہ ہمیں زیادہ دے کے بھی آزماتا ہے، کم دے کے بھی آزماتا ہے. اسی طرح
آگے سے تھوڑا سا میں آپ کو سناتی ہوں. شیطان نے کہا کہ جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں. جتنی بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انسانوں میں حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور حسد انسان کو اندر ہی اندر آگ میں جلاتا رہتا ہے. مطلب کہ شیطان نے بتایا کہ میں اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہوں کہ وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہی کوستا رہتا ہے، اور وہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. اور اللہ پاک بے شک سب کو بے تحاشا عطا فرمانے والا ہے، لیکن حاسد کو اللہ پاک اس سے منہ موڑ لیتا ہے جو حسد کرتا ہے. استغفار. اللہ پاک جب ایک بندہ دوسرے بندے سے حسد کرتا ہے نا، تو اللہ پاک جس بندے کو بہت زیادہ دے رہا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اسے مزید دیتا ہے. اللہ پاک کو پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اس سے حسد کر رہا ہے، اللہ پاک اسی بندے کو مزید دیتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اسے حسد کر رہے ہیں یہ مزید کریں. اور جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن رات اسی آگ میں خود کو جلاتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا اللہ نے اتنا جتنا اسے دے رہا ہے. اور جو جس کو اللہ پاک عطا کرتا ہے اس کی مثال قائم ہوتی رہتی ہے. اور بے شک اللہ پاک انہیں لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک خود کو جھکا دیتے ہیں، اور اللہ پاک بے شک ہم سب لوگوں کو ان میں شامل کرے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ڈیلی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. اسی امید کے ساتھ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں، اور کوشش کریں. کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ہے وہ چھوٹا سا لفظ لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں. کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو ساتھ غلط نہ کریں. اور اگر آپ یہ سب کچھ کر کے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں تو اس کی بھی توقع تھوڑی کم کر دیں، کیونکہ مکافات عمل ہے زندگی. یہاں پر آپ جو کرو گے آپ کو اس کے بدلے میں وہی ملے گا. اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی، برائی کرو گے تو برائی ملے گی، لیکن آپ کو ملے گا ضرور. کیونکہ دنیا گول ہے، گھومتے گھومتے ایک دن وہ وقت آپ پہ ضرور آئے گا جب اس حالت میں آپ ہوگے جس حالت میں آپ نے کسی کو رکھا تھا، اور وہ آپ کے اوپر سے بھی گزر کے جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.